الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل کہ جن کلمات کے پڑھنے سے آپ کے دل کی ہر مراد پوری ہو جائے گی، آپ کی قسمت کا تالا کھل جائے گا، جو کام ہاتھ میں لیں گے فوری پورا ہو جائے گا۔ اگر پہاڑ جتنا بھی ناممکن کام ہے تو وہ بھی ممکن میں بدل جائے گا، اور کوئی بھی ایسا مقصد یا ناممکن کام جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں، آپ کا وہ کام بھی پورا ہو جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو پیسہ، گاڑی، گھر اور مال و دولت، بینک بیلنس عطا فرما دے، یا کوئی بھی دکھ پریشانی ہے تو اللہ پاک وہ فوری طور پر ختم فرما دے گا، اور صرف چند سیکنڈ کے عمل سے آپ کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اللہ پاک اس تسبیح کی برکت آپ کو فوری عطا فرما دے گا۔ تو آپ کے سامنے آج روحانی وظائف چینل بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے، اور یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ یہ عمل پہاڑوں کے برابر ہے، یہ عمل روزی عطا فرماتا ہے، یہ عمل رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ عمل غریبوں، فقیروں، محتاجوں کا عمل ہے۔ اور آج جو میں آپ کے لیے عمل لائی ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور میرے جن بہن بھائیوں نے آن لائن قرآن پاک پڑھنا ہے وہ ہمیں اپنے اس دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو گھر بیٹھے آپ اور آپ کے بچوں کو آن لائن قرآن پاک پڑھایا جائے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پڑھے بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان کے مطابق چند دن رہ گئے ہیں، ابھی سے درود پاک کی عادت بنا لیجئے تاکہ ربیع الاول شریف میں آپ کثرت کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں، اور درود پڑھنے کی بہاریں آپ دیکھیں گے ربیع الاول شریف میں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو درود پاک بھی پڑھتے ہیں اور اپنی زبان کو گناہوں سے بھی پر رکھتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، یا کوئی بھی گناہ کے کام کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی نیکیاں فوری طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اپنی نیکیوں کو ہرگز ختم نہ کریں، اپنی نیکیوں کو سنبھال کر رکھیں۔ اب وہ سنبھالنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھیں، جتنا ہو سکتا ہے اپنی زبان کو بند رکھیں، کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جو 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے اس کی حفاظت کریں۔ زبان بند کرنے سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، ہر جگہ پر آپ کی عزت کی جائے گی۔ جتنا کم بولیں گے اتنا فائدہ رہے گا۔ نمبر 2، بعض خواتین گھریلو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، تو اس کے لیے یہی حل ہے کہ اپنی زبان کو بند یعنی خاموشی اختیار کیجیے۔ اگر کوئی سامنے والا شخص آپ سے جھگڑ رہا ہے تو کتنی دیر جھگڑے گا، آپ اگر خاموشی اختیار کریں گے تو وہ خود بخود اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح کہیں پر بھی آپ جاتے ہیں خاموشی اختیار کیجئے، اگلے بندے کو بولنے کا موقع دیجئے، آپ کا لوگوں کے دلوں میں رعب پیدا ہو جائے گا، اور لوگ آپ کی قدر کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ بندہ بہت ہی باوقار ہے، بہت ہی زیادہ اس میں پاور ہے، اس کی زبان میں پاور ہے کہ اس کی ہر بات سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کو متاثر کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے
کہ اپنی زبان سے خاموشی اختیار کیجئے اور اپنی زبان پر کلمہ طیبہ، درود پاک، استغفار یا جو وظائف بتائے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ اپنی زبان پر لے کر آئیے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہاڑوں جتنی مشکلات بھی ختم ہو جائیں اور وظیفہ بھی ایسا ہو جو کام کے دوران بھی کیا جا سکے، جس کے لیے آپ کو ایک جگہ پر بیٹھنا نہ پڑے، آپ کو الگ سے وقت نہ نکالنا پڑے، بس چلتے پھرتے کام کے دوران آپ یہ عمل کریں، گاڑی ڈرائیو کرتے وقت، کہیں آفس میں بیٹھے وقت، یا آپ کوئی گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، خواتین ہیں، صفائی کرتے وقت، جھاڑو کرتے وقت، برتن دھوتے وقت، کھانا پکاتے وقت، جس طرح بھی آپ یہ چاہیں یہ عمل کر سکتے ہیں، ہر حالت میں عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایک تسبیح کو اپنے ہاتھ میں رکھ لینا ہے۔ تسبیح ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے، آپ بلا تعداد پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب عمل شروع کریں آپ خاموشی اختیار کریں اور 11 مرتبہ کوئی سا بھی آسان سا درود پاک پڑھ لیں، اور پھر آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ آپ لگاتار پڑھتے رہیں، اگر صبح سے شام تک اگر آپ یہ لگاتار پڑھتے ہیں 1000 کی تعداد میں پڑھ لیں، 3 دن لگاتار اس عمل کو کرتے رہیں، روزانہ 1000 کی تعداد میں۔ اگر کسی وجہ سے ایک دن عمل چھوٹ جائے تو اس اگلے دن آپ پھر عمل ایک دن ملا کے 3 دن مکمل کر لیں۔ تیسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے لیے کسی بھی نماز، خاص کر کے عشاء کی نماز کے وقت آپ، کیونکہ اس وقت خاموشی ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، آپ بیٹھ کر اپنے لیے دعا کیجئے کہ یا باری تعالیٰ میری فلاں مشکل ہے، فلاں پریشانی ہے، تو ہی اس کو حل کرنے والا ہے، تو نے یہ دنیا بنائی ہے، مجھے بنایا ہے، میری پریشانیاں ختم کر دے، تو ہی پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہے، تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، میری بھی خواہشیں، میری بھی حاجات کو پورا کر دے۔ تو پھر آپ دیکھیے گا کیسے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام حاجتوں، تمام مرادوں، تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا، درود پاک سینڈ کیا جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں، اور اس کے علاوہ جو پریشان حال میرے بہن بھائی ہیں اور جنہوں نے جتنی مرتبہ بھی درود پاک سینڈ کیا ہے، ایک میری بہن ہے انہوں نے 20,000 مرتبہ، ایک نے 1 لاکھ مرتبہ، ایک نے 20 لاکھ مرتبہ، ایک میری بہن نے 313 مرتبہ درود پاک سینڈ کیا ہے، ایک نے 2000 مرتبہ۔ جن بہن بھائیوں کا رزلٹ آنے والا ہے اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور جو پریشانیوں میں گھرے ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور کرے، گھروں کی مصیبتیں دور کرے۔ آپ سب کے لیے دعا کی گئی ہے، بیماریوں کے لیے، قرضداریوں کے لیے، مجبور حال بہن بھائیوں کے لیے اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی طرح دعاؤں میں اپنا نام شامل کرواتے رہیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔